صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك وفراغك قبل شغلك۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے۔ حرم کہتے ہیں 60 سال سے عمر اوپر ہو تو اس کو حرم کہتے ہیں۔ تو جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ غنیمت سمجھو یہ معنی کہ جوانی میں عبادت زیادہ کرو، آدمی کر سکتا ہے، جب بوڑھا ہو تو زیادہ عبادت نہیں کر سکتا ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، پھر عبادت نہیں کر سکتا ہے، اور اس وقت پھر جوانی لوٹ کر آتی بھی نہیں ہے۔ وصحتک قبل سقمک، صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، کیونکہ صحت کی حالت میں انسان عبادت کر سکتا ہے، جب بیمار ہو تو عبادت نہیں کر سکتا ہے، صرف فرائض مشکل سے ادا کرتا ہے۔ وغناک قبل فقرک، غنا کو غنیمت سمجھو فقیر ہونے سے پہلے، کیونکہ انسان جب فقیر ہوا تو وہ مالی عبادت نہیں کر سکتا ہے، جب غنی ہو تو مالی عبادت کر سکتا ہے۔ غنا فقر سے پہلے غنیمت سمجھنے کا یہ مطلب ہے کہ مالدار آدمی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم المال الصالح للعبد الصالح، صالح بندہ کے لیے اچھا حلال مال یہ بہت اچھا ہے۔ مال حلال ہو اور بندہ صالح ہو۔ صالح ہو یہ معنی غیر شرعی کاموں میں اپنا مال خرچ نہیں کرتا ہے، مال خود کھایا، بچوں کو کھلایا، اپنے گھر والوں کو کھلایا پالا، یہ بھی ثواب ہے، اور اسی طرح اچھے کاموں میں لگایا، یہ بھی ثواب ہے، اور برے کاموں میں لگایا تو پھر تو عذاب ہے، پوچھ ہوگا، وہ مال کے بارے میں پوچھ ہوتی ہے، حساب دینا ہوگا۔ تو غنا کو غنیمت سمجھو فقیر ہونے کے بعد، فقیر ہونے کے بعد پھر مالی جو عبادت مالی ہے وہ نہیں کر سکتا ہے۔ وحیاتک قبل موتک، زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ آدمی جب مرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے انقطع عملہ، مرتے ہی عمل منقطع ہوتا ہے، مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ لوگوں میں ویسی مشہور ہے، اپنے سے بنایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ میزان الاعتدال میں لکھا، یہ موضوعی حدیث ہے، شیعوں نے اپنے سے بنایا کہ انبیاء علیہ السلام قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، یا اولیاء کرام مرنے کے بعد عبادت کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص موت کے بعد عبادت نہیں کر سکتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عملہ، مر گیا عمل منقطع ہے، ایک عمل بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے، کیونکہ مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے۔ وہ فراغ کا قبل شغل کا، فراغت کو غنیمت سمجھو مشغول ہونے سے پہلے۔ فراغت کو غنیمت سمجھ کر آخرت کی کمائی کرو، عبادت کرو۔ جب آدمی ایسا مشغول ہوگا پھر عبادت نہیں کر سکتا ہے، تو اس وقت پھر فراغت کا افسوس کرے گا، لیکن وہ فراغت دوبارہ ملتی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا